अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि सरकारी सरपरस्ती में तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने पर बहस से मुतालिक करारदाद कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। करारदाद में फ्रांसीसी मैगजीन में गुस्ताखाना मवाद की अशात और मुसलसल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की मजम्मत की गई है और इसके सदेबाब का मुतालबा भी किया गया है। फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने की करारदाद जुमे तक मौखर कर दी गई है। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के मामला रियासत को तय करने चाहिए और कोई फर्द, गिरोह या जमात इस हवाले से बेजा गैर कानूनी दबाव नहीं डाल सकता। स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें तौहीन रिसालत के मामले पर फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने की करारदाद पेश की गई। PTI रुकन अमजद खान नियाजी की जानिब से करारदाद पेश की गई। करारदाद में कहा गया कि फ्रांसीसी मैगजीन की तरफ से मुसलसल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करके पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने, मजहबी हमाहंगी और अमन को ठेस पहुँचाने की कोशिश की गई है। करारदाद में कहा गया कि फ्रांसीसी सदर की तरफ से ऐसे अनासर की हौसला अफजाई करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाना अफसोसनाक है। लिहाजा ये ऐवान मुतालबा करता है फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने के लिए मसले पर बहस की जाए। यूरोपीय ममालिक और फ्रांस को मामले की संगीनी से आगाह किया जाए। तमाम मुस्लिम ममालिक से हासिल बहस और इज्तिमाई तौर पर बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर उठाया जाए। करारदाद में कहा गया कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के मामलात रियासत को तय करने चाहिए। स्पीकर असद कैसर ने हुकूमत और अपोजिशन को मुत्तफ़िक़ा करारदाद लाने की हिदायत करते हुए इजलास जुम्मे को सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। जब तक ऐवान में कार्रवाई जारी है, इमरान खान को पाबंद किया जाए कि वो ऐवान में रहें। अहम मामले पर ऐवान में बहस हो रही है। आखिर वजीर आजम किस काम में मसरूफ है? मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर बरहम कहते हैं कि नामूस रिसालत पर जो करारदाद कौमी असम्बली में पेश की गई वो किसी वजीर को पेश करनी चाहिए थी। किसी पार्लियामेंटेरियन के लिए, किसी मुसलमान के लिए इससे अहम कोई मसला नहीं हो सकता जहां हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के ऊपर कोई बात होनी हो। तो मुझे तवक्को थी कि वजीर आजम अपनी कुर्सी पे बैठे होते और आज ये करारदाद वजीर आजम को पेश करनी चाहिए थी। हुकूमत ने इस काबिल नहीं समझा कि किसी वजीर के जरिए इसको पेश कराते। यहाँ पे वजीर दाखिला मौजूद थे, यहाँ पे वजीर मजहबी अमूर मौजूद है, पूरी हुकूमत के वज़रा की लाइन मौजूद है, लेकिन किसी हुकूमती वजीर ने इस करारदाद को ओन करने की जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया। एक प्राइवेट मेंबर से प्रेजेंट कराई गई। पार्लियामेंटेरियन जानते हैं कि प्राइवेट मेंबर बिजनेस क्या होता है। प्राइवेट मेंबर बिजनेस नॉन ऑफिशियल बिजनेस होता है। There can be no more important business than नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तक ये कार्रवाई जारी है, मैं मुतालबा करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को पाबंद करें कि यहाँ पर बैठे रहें, इत्तफाक राय के साथ एक करारदाद लेकर आए। बेशक सुबह के इजलास में पेश की जाए, लेकिन ये करारदाद इत्तफाक राय के साथ आनी। मुल्क का आइन नामूस रिसालत का महाफिज है। वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक काजी ने कौमी असम्बली में खिताब में अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि माजी में हर मसले पर ताकत का इस्तेमाल किया गया। खत्म नबूवत के कवानीन को बुलडोज किया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत खत्म नबूवत और नामूस रिसालत की महाफिज है। इमरान खान ने अपनी भरपूर तरीके से जो सफारतकारी की है नामूस रिसालत के लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क के पैगाम के लिए, उस पैगाम में दुनिया के कोने कोने तक आपने पहुंचाया है। हमने देखे हैं आपके खत्म नबूवत के जज्बे को, जब यहाँ से इंतखाबी कवानीन में खत्म नबूवत को बुलडोज किया जा रहा था, जब मुमताज कादरी को फांसी दी जा रही थी। अगर कोई खत्म नबूवत की बात करता है, खत्म नबूवत का मुहाफिज आपका ये हाउस है, आप इस हाउस के कस्टोडियन है। सबसे बड़े मुहाफिज खत्म नबूवत चौराहे पर खड़े होने वाला कोई नहीं है, आप है। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ का मसला अपनों की गाड़ियाँ जलाने से हल नहीं होगा। वफाकी वज़ीर असद उमर का कौमी असम्बली से खिताब।
کہا پوری قوم متفق ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخیوں کا مسئلہ مستقل بنیادوں پر ختم کیا جائے۔ انہیں یقین ہے کہ پوری امہ کی اس مسئلے میں قیادت کا فریضہ پاکستان ادا کرے گا اور قومی اسمبلی اس سلسلے میں پوری امت مسلمہ کی رہنمائی کرے گی۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے ایمان کے اہم ترین جز یہ نہ ہو کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حرمت کی حفاظت کرنی ہے، اور ہر وہ قدم جس سے میں اس حفاظت کو یقینی بنا سکوں وہ مجھ پہ اٹھانا مجھ پہ فرض ہے۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ جب سے یہ واقعہ ہوا، جب سے یہ 2020 میں دوبارہ یہ واقعہ اٹھا، جس طریقے سے پاکستان سے آواز اٹھائی گئی، جس طریقے سے پاکستان کے وزیر اعظم نے آواز اٹھائی، وہ ہمیں مسلم دنیا کے اندر بھی نہیں سننے کو ملی، اور مجھے یقین ہے کہ اس ایوان سے بھی ایسی آواز جائے گی جو کسی اور مسلم امہ کے کسی ملک کے ایوان سے بھی نہیں جائے گی۔ اور ایوان میں متفقہ قرارداد نہ لانے پر اسپیکر قومی اسمبلی اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی میں قومی اسمبلی میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ شاہد خاقان عباسی نے اسپیکر سے کہا کہ وہ انہیں جوتا اتار کر ماریں گے، جس پر اسپیکر کا کہنا تھا کہ وہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ آپ بات کر رہے ہو نہیں، آپ اپنا لینگویج سیکھا، آپ ہمیشہ جو اس طرح بیہیو کرتے ہیں، آپ کو بھی میں وہ کام کروں گا۔ آپ اپنے ہاتھ میں رہیں، آپ بھی اپنے ہاتھ میں رہیں، آپ جو ہے نا اپنے ہاتھ میں رہیں، اپنی سیٹ پہ جائیں، اپنی سیٹ پہ جائیں، آپ سیٹ بات سنیں، بات کریں نا۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ شاہد خاقان عباسی جیسے لوگ وزیر اعظم رہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی کی جانب سے کی گئی بدتمیزی پر انہیں بھی غصہ آیا۔ شاہد خاقان عباسی کی اسپیکر سے متعلق بات کی مذمت کرتے ہیں۔ اپوزیشن جماعت اسلام کی نہیں بلکہ اسلام آباد پر قبضے کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے اسپیکر نیشنل اسمبلی کے بارے میں جو بات کی، ہماری بدقسمتی ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جیسے لوگ بھی اس ملک میں وزیر اعظم تک رہ چکے ہیں۔ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ فار دیم چیئرز ہیو کم ڈاؤن، دے ہیو ناٹ گون اپ، کرسیاں ان لوگوں کے لیے نیچے آئی ہیں۔ یہ لوگ کبھی اپنے ذہنی معیار کے اعتبار سے ان عہدوں کے اوپر نہیں پہنچے۔ آپ کو اسپیکر سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، آپ کو ایوان میں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اور پھر آپ ایسے گفتگو کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں آپ نے کیا پاکستان کے لیے کوئی تیر مارا ہوا ہے۔ اور خبر یہ ہے کہ کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد رضوی کو رہا کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت اور مذہبی جماعتوں کے درمیان معاہدے کے معاملے پر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کل دوپہر 2 بجے تفصیلی پریس کانفرنس کریں گے۔ کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے خلاف انسداد دہشت گردی کے مقدمات واپس نہیں ہوں گے۔ تحریک لبیک پاکستان کالعدم جماعت رہے گی۔ حکومت اور کالعدم مذہبی جماعت کے درمیان مذاکرات کے 3 دور ہوئے۔ پہلے 2 ادوار میں بات نہیں بنی۔ تیسرے دور میں نور الحق قادری اور شیخ رشید نے سعد رضوی کو منا ہی لیا، جس کے بعد ٹی ایل پی نے دھرنے ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ مذاکرات کے پہلے دور میں صاحبزادہ حامد رضا کی قیادت میں علماء کے 9 رکنی وفد نے سعد رضوی سے ملاقات کی۔ علماء کرام نے کالعدم جماعت کے سربراہ سے احتجاج ختم کرنے کی درخواست کی، تاہم مذاکرات ناکام رہے۔ پہلے دور کی ناکامی کے بعد وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کو میدان میں آنا پڑا اور کالعدم ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے، تاہم یہ ملاقات بھی بے نتیجہ ثابت ہوئی۔ کئی گھنٹوں کے اعصاب شکن تناؤ کے بعد وفاقی حکومت کے اہم رہنماؤں کی ٹیم میدان میں اتری۔ تیسرے دور میں وزیر داخلہ شیخ رشید، گورنر پنجاب اور نور الحق قادری کالعدم ٹی ایل پی سے مذاکرات کے لیے کوٹ لکھپت جیل پہنچے، جہاں کالعدم ٹی ایل پی نے ایک مرتبہ پھر شیخ رشید کے استعفے کا مطالبہ دہرایا، جو کہ خود مذاکراتی ٹیم کی قیادت کر رہے تھے۔ کالعدم جماعت نے گرفتار کارکنوں کی رہائی، فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے مطالبات بھی سامنے رکھے۔ حکومت نے مرنے والوں کی تعداد، فرانسیسی سفیر کی فوری ملک بدری اور شیخ رشید کی تبدیلی کے مطالبات تو مسترد کیے، تاہم فرانسیسی سفیر کو نکالنے کی قرارداد
बाद असम्बली में पेश करने पर इत्तेफाक किया। कलअदम TLP की जानिब से एहतजाज और धरने खत्म करने की यकीन दहानी भी कराई गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मुलाकात की है। शेख रशीद ने वज़ीर-ए-आज़म को कलअदम TLP से किए गए मुज़ाकरात के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मामलात बेहतर अंदाज में निपटाने पर वज़ीर दाखिला की कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि शेख रशीद लोगों की बातों पर ना जाएं, अपना काम जारी रखें। मुमताज सहाफ़ी अबसार आलम इस्लामाबाद में कातलाना हमले में जख्मी हो गए। अबसार आलम पार्क में वॉक कर रहे थे कि नामालूम शख्स ने उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से अबसार आलम के पेट में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अपने वीडियो पैगाम में अबसार आलम ने कहा कि हमला आवरों के लिए पैगाम है कि हौसला हारने वाला नहीं। IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान ने तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। मेरा पैगाम है उन लोगों को जिन्होंने लड़ाई है, मैं हौसला छोड़ने वाला नहीं हूँ और ना ही मैं इन चीज़ों से डरने वाला हूँ। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद में साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम पर कातिलाना हमले की मसम्मत की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने वाक़े की तहकीकात का मुतालबा करते हुए मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने वफाकी दारुल-हुकूमत में अमन व अमान की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें कि कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मुल्क भर में धरने खत्म करने का ऐलान कर दिया है। चौक यतीम खाना पर जारी धरना भी खत्म कर दिया गया है। धरना खत्म होने के बाद मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन और यतीम खाना चौक के अतराफ ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी गई है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप लाहौर भर में? जी, लाहौर में जो आखिरी धरना था, जब पहले ही तमाम मुल्क से जो धरने थे और शहर से वो धरने तो पहले ही उठा लिए थे पिछले वीक, लेकिन आज जो धरना है आखिरी जो था, जो रहमतुल आलमीन जो मुल्तान रोड यतीम खाना चौक में था, उनके कलअदम तहरीक के जो कारकुन थे वो वहाँ से पीछे हट गए और शफीक अमीनी जो उनके शूरा के मेंबर हैं और सरबराह हैं, उन्होंने अपील की थी तमाम कारकुनों से कि वो सड़कें खाली कर दें। इसके बाद जो है मुल्तान रोड पर ट्रैफिक जो है इस वक्त रवा दवा है। जिस तरह के फुटेज में भी हम अपने नाज़रीन को दिखा सकते हैं कि उनके कारकुन साइड पर जरूर खड़े हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं, जो उनका नारा है लब्बैक या रसूल अल्लाह का वो बुलंद करते नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो ट्रैफिक है वो रवा दवा है और लोग अब जो है इस बात पर लोगों ने खुशी का इजहार किया कि जो हुकूमत ने किया और जो उसके बाद जो है इनके साथ जो मुआहदा तय पाया है। अब बाकी देखना ये है कि ये जो कारकुन है चूंकि अमन तौर पर मुंतशिर हुए, उन्होंने कोई तोड़-फोड़ आज नहीं की, ना ही उन्होंने किसी से कुछ कहा। तमाम धरने लाहौर में खत्म कर दिए गए हैं। अरसलान रफीक भट्टी हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा से 3 सवालात के जवाब तलब कर लिए हैं। उनसे सवाल किया गया है कि क्या उनका अहलिया के बैंक अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं, बैरून मुल्क जायदादें खरीदने के लिए भेजी गई रकम से कोई ताल्लुक नहीं, जायदाद की खरीदारी के लिए जो इखराजात किए गए उनसे ताल्लुक नहीं। जस्टिस काजी फाइज कल सवालात के जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस के समाअत जस्टिस उमर अता बिंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी लार्जर बेंच ने की। सरीना ईसा ने दलाइल देते हुए कहा, मेरी इजाजत के बगैर मेरा टैक्स रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट और जुडिशल काउंसिल नहीं देख सकता, क्योंकि टैक्स रिकॉर्ड मेरा और FBR का बाहमी मामला है। इसके बावजूद रिपोर्ट का आधा हिस्सा मीडिया में लीक किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ये मुमकिन नहीं, जजेस दस्तावेजात का जायजा साइल की मर्जी पर लें। जस्टिस उमर अता बिंदियाल ने सरीना ईसा को मुखातिब करते हुए कहा, आपसे हमदर्दी है लेकिन आपके शोहर अवामी ओहदा रखते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा 5 अगस्त 2009 को जज बने। इसके बाद की ट्रांजैक्शंस की वजाहत देनी है। आप और काजी फाइज ईसा बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन FBR रिपोर्ट में आने वाली मालूमात से सवाल उठते हैं। केस सुनने का मकसद कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ। सरीना ईसा बोली, इमरान खान ने ऑफशोर कंपनी तस्लीम किया और जो मेयार उनके लिए था वो मेरे लिए नहीं रखा गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, कल आपकी बीवियां भी यहाँ खड़ी हो सकती हैं। अदालत सरीना ईसा की बात से मुत्तफिक नहीं तो दरख्वास्त खारिज कर दे। जज बनने से पहले 31 लाख माहाना कमाता था और जज बनने के बाद 2 लाख के करीब तनख्वाह थी। जस्टिस उमर अता बिंदियाल ने कहा, खुद को बरी करना है तो साफ कहें, लंदन जायदादों में आपका पैसा शामिल नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा बोले, आप मुझे पहले ही बरी कर चुके हैं। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी।
اور اب کچھ بات ہوگی کورونا وائرس کی۔ کراچی کے ڈسٹرکٹ کماری کی مختلف یوسیز میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن 2 ہفتوں کے لیے لگایا گیا ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کماری سائٹ اور بلدیہ ڈویژن کے مخصوص علاقوں اور گلیوں میں کل سے نافذ ہوگا۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن والے علاقوں میں 3 سے زیادہ افراد کے اکٹھے ہونے پر پابندی ہوگی۔ خیبر پختونخوا میں عالمی وبا سے فرنٹ لائن پر لڑنے والے مسیحا بھی اس کی لپیٹ میں ہیں۔ پروفیشنل ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا میں مبتلا 3 ڈاکٹرز زندگی کی بازی ہار گئے۔ اب تک صوبے بھر میں کورونا سے 61 ڈاکٹرز جان دے چکے ہیں۔ پی ڈی اے نے حکومت سے شہدا پیکج کا مطالبہ کر دیا۔ دیکھتے ہیں پشاور سے نواب شیر کی رپورٹ۔ خیبر پختونخوا میں مہلک وبا کرونا کی تباہکاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جان لیوا وائرس نے فرنٹ لائن پر لڑنے والے مسیحوں کو بھی نہیں بخشا۔ پروونشل ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے مطابق اب تک صوبے میں 61 ڈاکٹر کرونا وائرس سے انتقال کر چکے ہیں۔ کورونا سے شہید ہونے والے ہیلتھ ملازمین کی تعداد تقریباً 95 تک پہنچ گئی ہے، جس میں سے 61 ڈاکٹرز شہید ہو چکے ہیں۔ پی ڈی اے کے مطابق اب تک 3000 سے زائد طبی عملہ کرونا کا شکار ہو چکا ہے۔ پی ڈی اے نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اپنے وعدے کے مطابق جلد سے جلد شہداء پیکج دیا جائے۔ حکومت خیبر پختونخوا نے پچھلے سال 20 اپریل 2020 کو شہداء پیکج کا اعلان کیا گیا تھا، جو ابھی تک تکمیل تک نہ پہنچایا جا سکا۔ صرف ایک ڈاکٹر جاوید اقبال کو کرونا جو شہداء پیکج ہے وہ دیا گیا ہے۔ پروونشل ڈاکٹر ایسوسی ایشن نے حکومت سے رس اعلان کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ کیمرامین حسن خورشید کے ساتھ نواب شیر، جی ٹی وی نیوز، پشاور۔ کورونا وائرس اپنا قہر دنیا والوں پر پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ ڈھا رہا ہے۔ ایک ہی ہفتے میں دنیا بھر میں 52 لاکھ کورونا کے نئے مریض سامنے آ گئے۔ ایک ہی ہفتے میں 7 آنے والی تعداد کا کورونا وبا کے آغاز سے اب تک کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ صحت کے عالمی ادارے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے خبردار کیا ہے کہ تیسری لہر بے قابو ہوتی جا رہی ہے۔ مریضوں کی تعداد میں 8 ہفتوں سے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ بھارت میں ایک ہی روز 1700 افراد کورونا کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ وزیر خارجہ 3 روزہ اہم سرکاری دورے پر ایرانی دارالحکومت تہران پہنچ گئے۔ شاہ محمود قریشی ایرانی ہم منصب جواد ظریف سے ملاقات کریں گے۔ ایرانی صدر حسن روحانی سے ملاقات بھی شیڈیولڈ ہے۔ دورے میں 2 طرفہ تعاون کے فروغ، اقتصادی روابط میں اضافے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دونوں ملک تجارت کے فروغ کے لیے یادداشتوں پر دستخط کریں گے۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان پر واجب الادا $2 ارب کی وصولی مؤخر کر دی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق پاکستان کو متحدہ عرب امارات کی جانب سے واجب الادا رقم کی ادائیگی کے حوالے سے مہلت مل گئی۔ ترجمان نے متحدہ عرب امارات کے تعاون پر شکریہ ادا کرتے ہوئے $2 ارب کی ادائیگی کے ملتوی ہونے کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ معاہدے کے تحت پاکستان کو یہ رقم 19 اپریل 2021 کو ادا کرنا تھی۔ کھیلوں کی دنیا سے آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور زمبابوے T20 سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ چمچماتی ٹرافی جیتنے کے لیے بابر اعظم 11 تیار ہے۔ ہرارے اسپورٹس اسٹیڈیم میں جگمگاتی ٹرافی کے ساتھ پاکستانی کپتان بابر اعظم اور زمبابوین کپتان شان ولیمز کا فوٹو شوٹ ہوا۔ کپتان بابر اعظم نے کہا کہ قومی ٹیم جیت کا تسلسل برقرار رکھنے کی کوشش کرے گی۔ پاکستان کا زمبابوے کے خلاف ریکارڈ شاندار ہے۔ زمبابوے کو کمزور حریف نہیں سمجھتے۔ زمبابوے کے کپتان شان ولیمز کا کہنا تھا کہ سیریز میں حریف کو ٹف ٹائم دیں گے۔ پاک زمبابوے 3 T20 میچوں کی سیریز کل سے شروع ہوگی۔ پہلا میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے شروع ہوگا۔ پاکستانی ہیڈ کوچ مڈل آرڈرز کی مستقل فلاپ ہونے سے پریشان ہو گئے ہیں۔ زمبابوے کے خلاف سیریز سے قبل پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستانی فاسٹ بولرز پر کوئی دباؤ نہیں، لوڈ مینجمنٹ کے لیے کام ہو رہا ہے۔ حیدر علی اور آصف علی پاور ہٹنگ کے ماہر ہیں۔ ورلڈ T20 سے قبل اب صرف 14 میچز کھیلنے ہیں اور اپنا بہترین کمبینیشن بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ٹیم میں بہت زیادہ تبدیلیاں نہیں کرنا چاہتے۔ اس کو ٹرائی آؤٹ کرتے ہیں، بٹ آپ کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کمبینیشن بنائیں کہ آپ نے میچز بھی جیتنے ہیں، سیریز بھی جیتنی ہے۔ تو ہوپ فلی انشاءاللہ جن لڑکوں کو ہم نے ٹرائی آؤٹ کرنا ہے اس کمبینیشن میں ان کو ضرور دیکھتے ہوئے ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کمبینیشن بنائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو تھوڑا سا روٹیشن کریں۔ یہ ابھی میچز 12-14 میچز رہ گئے ہیں۔ ظاہر ہے پول ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف یہ 17-18 لڑکوں کا پول ہے۔ یہ نہیں چاہتے کہ آپ
خواہ کی چینجز کر لیں اور بعد میں کسی نے جو مشورے دینے والے ہیں کسی نے رسپانسبلٹی نہیں لینی ہے۔ فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان نے ملک بھر میں یکجہتی فلسطین اور یوم القدس مہم کا اعلان کر دیا۔ MWM سندھ کے صدر علامہ باقر زیدی کا کہنا تھا کہ یوم القدس کے موقع پر پروگرام اسرائیل سے تعلقات مسلم امہ کے اتحاد کے خلاف سازش کے عنوان سے منعقد ہوں گے۔ کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے علامہ باقر زیدی نے کہا کہ یوم القدس کے حوالے سے ملک بھر میں پریس کانفرنسز، سیمینارز، آن لائن ویبنار سمیت تصویری نمائش اور شہروں میں بینرز آویزاں کیے جائیں گے۔ جمعۃ الوداع کو عالمی یوم القدس منایا جائے گا، جبکہ حکومت سرکاری سطح پر اس کا اعلان کرے۔ اس حوالے سے ہم نے صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھ دیا ہے۔ پریس کانفرنس سے صابر ابو مریم سیکرٹری جنرل فلسطین فاؤنڈیشن سمیت قاضی احمد نورانی، جمعیت علماء پاکستان، ارشد حسین نقوی، یونس بنیری، اسرار عباسی، محفوظ یار خان نے بھی خطاب کیا۔ کچھ بات ہوگی بدلتے موسم کی۔ رمضان میں ابر رحمت کے جلوے نے سب کے چہرے کھلا دیے اور گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بادل جم کر برسے اور سارا دن ہلکی بوندا باندی بھی جاری رہی۔ اب بھی کئی علاقوں میں کالے بادلوں کا ڈیرا ہے اور رمجھم جاری رہنے کا امکان بھی ہے۔ رمضان المبارک میں لاہور سمیت وسطی زیری پنجاب کی مختلف شہروں میں ماہ سیام کی رحمتوں کے ساتھ ابر رحمت کا نزول بھی جاری ہے۔ پنجاب کی مختلف علاقوں میں بادل برسے تو گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور موسم نہایت خوشگوار ہو گیا۔ لوگوں نے گھروں سے باہر نکل کر موسم کا لطف اٹھایا۔ ابر رحمت کا آغاز سحری اور کہیں فجر کے بعد شروع ہوا تو ٹپ ٹپ سارا دن جاری رہی۔ لاہور میں بھی بادل برسے۔ دوسری طرف فورٹ عباس اور مضافات کے علاقوں میں ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ سارا دن جاری رہا۔ کوٹ چھٹا اور گردونواہ میں سارا دن وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ جھنگ اور گردونواہ میں تیز آندھی اور بوندا باندی کے ساتھ ابر رحمت برسی۔ بورے والا، لودھرا، کوٹ ادو اور وہاڑی سمیت دیگر شہروں میں سڑکیں نم اور گرمی کم ہو گئی۔ ماہ سیام میں پہلی بارش ہوئی تو شجاع آباد اور گردونواہ کے علاقے، چونیا شہر اور آس پاس کے علاقے بہاولپور اور چشتیاں میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ ابر رحمت جم کر برسا۔ مختلف علاقوں میں بادل برستے ہی بجلی روٹ گئی، لیکن گرمی کا زور ٹوٹنے کے بعد ٹھنڈے موسم کی جولانی نے سب کا موڈ خوشگوار کر دیا۔ بارش سے گندم کی تیار فصل کو نقصان پہنچنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ بین الاقوامی منظرنامے سے اپڈیٹ کریں گے آپ کو کہ افریقی ملک چاڈ کے صدر ادریس ڈیبے باغیوں کے حملے میں جم بحق ہو گئے۔ ادریس ڈیبے چاڈ سے طویل عرصے سے صدارت کے عہدے پر فائز تھے۔ چاڈ کے شمالی علاقوں میں مسلح باغیوں کی طویل عرصے سے حکومتی فورسز کے ساتھ لڑائی جاری ہے۔ ادریس ڈیبے شمالی علاقوں میں باغیوں سے لڑنے والے فوجیوں کی ہمت بڑھانے کے لیے اگلے محاذ پر پہنچے تھے۔ کچھوے اور خرگوش کی کہانی کے بعد اب کچھوے اور شیر کی کہانی بھی سنائی جائے گی۔ دریا کنارے پیاسے شیر سے چھیڑ چھاڑ کرنے ننھا کچھوا پہنچ گیا۔ جنگل کے بادشاہ نے غصے کے باوجود ننھے کچھوے کو کچھ بھی نہیں کہا، جبکہ ننھا کچھوا ببر شیر کو پانی پینے کے دوران چھیڑتا بھی رہا۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائن کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے GTV نیوز۔